لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. حضرات محترم، آپ قرآن عزیز کی کوئی بھی صورت لے لیں، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی صفحہ اٹھا لیں، اللہ مالک نے انسانوں کو سب سے زیادہ جس بات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی کتنی عبادت کرتا ہے، اس کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. لیکن انسان عجیب ہے، ہر زمانے کے اندر، چاہے وہ زمانے گزر چکے ہیں یا آج ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، یہ اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کی قوتوں کا بھی مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور دیکھی ہوئی چیز بے شک اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی ذہنی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان گائے کو پوج رہا ہے، بندر کی عبادت کر رہا ہے، وہ سانپ کو پوج رہا ہے، اور زندہ انسان تو اپنی جگہ مرے ہوئے انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جتنی زیادہ مذمت شرک کی ہے، یہ بد نصیب انسان اتنا ہی زیادہ شرک کی گندگی میں آلودہ ہو رہا ہے، اور اسے احساس نہیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا، اس دن جمع کیا جائے گا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، وَأَزْوَاجُهُمْ، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی ساتھیوں کو بھی، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، دو قسم کی شخصیات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے. ایک تو وہ ہے جو خود اس بات پہ ملوث نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی قوموں نے سلوک کیا جس طرح انبیاء نے، صلحاء، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کو دعوت ہی اس چیز کی دیتے ہیں کہ یہی صحیح رستہ ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے خود نہیں کچھ کیا ان کی تو جان چھوٹ جائے گی، جس طرح کہ قرآن عزیز سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنے سامنے اپنے روبرو کھڑے کریں گے اور پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے بھی الہ سمجھنا.
کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں الہ پکڑنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کو جواب دے گی، قال سبحان، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں؟ ان کنت قلته فقد علمت وتعلم ما فی نفسی ولا تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو تو جانتا ہے میں نے ایسی بات نہیں کی، میرے من کے اندر جو ہے اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا قال سبحان، ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے خود تو نہیں کہا تھا، جس طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی وجہ سے شرک شروع ہوا تھا، انہوں نے شرک کا حکم نہیں دیا تھا، نہ وہ مشرک تھے، نہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا، لوگوں نے انہیں ایسا کیا، ان کے متعلق نہیں، یہ بات ان کے متعلق ہے جو لوگوں کو دعوت ہی اس چیز کی دیتے ہیں، اپنی زندگیوں میں قبریں بنا لیتے ہیں تاکہ اولادیں بیچ بیچ کے کھائیں ان کی لاشوں کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا، ان کو جمع کیا جائے گا جو ظالم لوگ ہیں، وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھی جو ان جیسی تھی۔ اگر کسی مشرک کی بیوی مواحد ہے تو اس کو ساتھ نہیں لایا جائے گا، صرف ان لوگوں کو جو مرد اور عورتیں شرک میں مبتلا ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما کانوا یعبدون، اور انہیں بھی لایا جائے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے یہ ہمارے حاجت روا ہے، یہ ہمیں بیٹے دینے والے ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، وما یعبدون، ان کو بھی جمع کیا جائے گا، من دون اللہ فاہدوہم، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو جہنم کے راستے پہ چلا دیا جائے گا۔ وقفوہم، جب یہ ایک دوسرے کو ملیں گے، انہم مسئولون، یہ سوال کریں گے، ما لکم لا تناصرون، یا وہ سوال کریں گے یا لوگ ان سے کہیں گے ما لکم لا تناصرون، اب کیوں نہیں مدد کرتے؟ دنیا میں بڑے مددگار بنتے تھے کہ ہم تمہارا معاملہ کریں گے، ہم تمہیں چھوڑائیں گے، ما لکم لا تناصرون، کیوں نہیں مدد کر رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ اس دن تو وہ خود گرفتار ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ سب ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر کے ہمیں اپنی طرف بلاتے تھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں جلا سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، میں دنیا کے حالات بدل سکتا ہوں، میں رزق دے سکتا ہوں۔ کہاں ہے وہ تمہاری باتیں؟ ما لکم لا تناصرون، کہاں ہے وہ تمہاری مدد؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ظالم شرک کرتے ہیں، جو ان کے گھر والے ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے انہیں پکارتے ہیں، الی صراط الجحیم، سب کو جہنم کے رستے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جن کی عبادت کی جاتی ہے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ حساس مسئلہ جو ہے، ہم اس معاملے میں سب سے زیادہ بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اللہ سے یہ پناہ طلب کیا کرتے تھے،
اے اللہ ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو لا علمی سے ہم سے ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی شرک سے محفوظ رکھنا، اپنی توحید پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔